اب آپ کے سامنے صدارتی خطبہ پیش کرنے کے لیے جناب قبلہ بابا صحیح تشریف لاتے ہیں اور وہ صدارتی خطبہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام۔ سب سے پہلے میرے جتنے بھی معزز علماء کرام، مشائخ اعظام اور سجادہ نشین گان جو یہاں تشریف فرما ہیں، سب کو دیکھ کے اور سب کے نورانی چہرے دیکھ کے بہت مجھے خوشی ہوئی، اور جن علماء کرام مشائخ اعظام نے بیان کیا دل کو بہت سرور ملا، اور حاجی صاحب نے خصوصی قبلہ حاجی رفیق پردیسی نے جو کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی بات کی، کاش اللہ تعالی ہم سب کو ایسا درد عطا فرمائے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن ایک جسم کے مثل ہیں۔ سبحان اللہ، زور سے بول۔ مومن ایک جسم کے مثل ہیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوتا ہے تو آدمی محسوس کرتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ شاید پتہ نہیں ہے ایمان ہمارے اندر کتنا بچا ہے۔ میرا تو یقین ہے کہ سب مومن ہیں، مگر ہم کیوں نہیں فلسطین کے اور کشمیر کے مظلوم مسلمان کا درد محسوس کرتے ہیں؟ تو اس سے مراد ہے کہ ہم آرام سے ہیں، چین سے ہیں، اور وہ وہاں کس کیفیت میں ہے۔ مجھے ابھی ایک بات یاد آ گئی کہ بدر کے میدان میں جو کفار قید ہوئے اور ان کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جو اہل مکہ کی طرف سے آئے تھے، حالانکہ بزرگوں کا کہ وہ پہلے ہی مسلمان تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دیتے رہتے تھے، مگر وہ قید ہوئے اسی بدر کے میدان میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام میں چلے گئے تو ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب کو باندھ دیا، ان کے رسیوں سے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ تو حضور وہاں سیدنا عباس کے اکثر ایسے جیسے آواز کر رہے تھے نا، وہ پورا ادھر سے آئے تھے آواز کر رہے تھے۔ سرکار کریم علیہ السلام کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مزاج شناس تھے، وہ سمجھ گئے آقا کریم علیہ السلام کو آرام نہیں آ رہا ہے۔ سرکار سے پوچھا آقا کیوں بے چین ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے چاچا جان آواز کر رہے ہیں، مجھے نیند کیسے آئے گی؟ جاگ رہے ہو؟ تو سرکار صحابہ کرام نے فرمایا محبوب تو کھولتے ہیں ان کی رسیاں۔ مدارج نبوت شرمی شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، صرف چاچا جان کی نہ کھولیں، سارے قیدیوں کی کڑیاں کھول دو۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم جو صوفی اعظم جو ہے، ابھی بالکل وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے، تو ہمارے مرشد کریم سندھ میں سید محمد راشد روزے دھڑی ہیں، اور جس کے 1200 خلیفے ولی ہیں، برچونڈی شریف، سوئی شریف، مشوری شریف، کڑیو شریف، ستیانی شریف، تقریباً 1200 خلفاء ان کے، ہر ایک خلیفے نے لاکھ آدمیوں کو مسلمان کیا، اور اللہ کا فضل کرم ہے، میرے بغداد والے شہنشاہ کی نگاہ کرم ہے کہ اس فقیر کے ہاتھ میں بھی 20,000 سے زیادہ مسلمان لوگ ہوئے۔ بلکہ ابھی مجھے اطلاع آئی ہے، الطاف کو پتہ ہے کہ وہاں سندھ میں بدین میں مجھے اطلاع آئی ہے کہ 125 آدمی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے بولا میں سفر میں ہوں، آپ کسی اور کے ساتھ کلمہ پڑھ لیں، کس لیے شرعی مسئلہ کی دیر نہ کریں۔ انہوں نے بولا نہیں کلمہ پڑھیں گے تو آپ کے پاس۔ میں نے کہا یہ کیوں ہے؟ وہ ان سے میں اکثر پوچھتا ہوں ہندو سے، کیوں آپ
میرے سے کیوں کہتے کلمہ پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے بولا تو فقیر پیر تو اور ہیں، ہم آپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ بار بار غوث اعظم کا نام لیتے ہیں۔ تو صوفی تو وہ ہے جو بغداد میں 1000 سال گزر گیا، آج ہندو بھی ان کے نام پہ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ صوفی کا کردار ہوتا ہے۔ صوفی ایسے نہیں، محبوب سبحانی نے کوئی جہاد تو نہیں کیا، جنگ تو نہیں کی، بغداد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا، مگر اپنی نظروں سے ایسے مجاہد پیدا کیے جنہوں نے ظاہری اور باطنی کام کیا۔ اور عبداللہ شاہ صاحبی نے، سید محمد راشد روزے دھڑی نے، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قادری تھے، اور جو ہندو دیکھتا تھا اسی وقت مسلمان ہو جاتا تھا۔ یہ غوث اعظم محبوب سبحانی بغداد میں بیٹھ کے بھی ظاہری اور باطنی روحانی اپنے تصرف سے کام کر رہے تھے۔ وقت ہوتا تو میں روح کی رفتار اور روح کی طاقت بتا کے روح کی حقیقت کیا ہے تو میرے عزیز دوستو، صلاح الدین ایوبی جو تھا وہ باطنی، وہ ظاہری غوث اعظم کا غلام تھا، حضرت سلطان العارفین باطنی محبوب سبحانی کا غلام تھا۔ اولیاء نے ہمیشہ کام کیا ہے اور ابھی بھی ہوگا انشاءاللہ، مگر ہمارے اندر اخلاص آ جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر جب اخلاص آئے گا نا، پھر رب مدد کرے گا۔ رب وہی رب ہے نا جو بدر میں فرشتوں کی جماعت بھیجا، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ صحیح نے 3000 کا لشکر بھیجا جو بدر میں، تو وہی رب آج بھی ہے نا بھیج سکتا ہے۔ مگر میرے عزیز دوستو، ہمارے اندر اخلاص ہو، سچائی ہو، کردار ہو، گفتار ہو، اور ہمارے اندر سب سے زیادہ یہ ہے کہ صوفی، ہمارے مرشد صحیح فرماتے ہیں کہ صوفی تصوف دو چیزوں کے نام، دو چیزوں کا، جاگ رہے ہو؟ اتنے بڑے سجادہ نشین بیٹھے ہیں، اور اللہ پاک سب کو آپس میں محبت عطا فرمائے، سب خانقاہوں کو اللہ کے ذکر کا، اخلاق کا، کردار کا مرکز بنائے۔ یقیناً ہیں، مگر میں آج زانہ طور ایک دعا دے رہا ہوں۔ تو میرے مرشد کریم فرماتے ہیں تصوف صوفی دو چیزوں کا نام ہے، اخلاق کا اور عشق کا۔ سبحان اللہ، ایک اخلاق، ایک عشق۔ تو ابھی اخلاق جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو رب نے عظیم کہا، عظیم۔ تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صوفیوں میں سیدنا با یزید بستامی رضی اللہ عنہ کا مقام اس طرح ہے جس طرح جبریل علیہ السلام کا فرشتوں کے اندر ہے۔ اب ان کے اخلاق کو پڑھیں، ان اولیاء کے کردار کو پڑھیں۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر جو ہے نا، یہ خدا کا لشکر ہے زمین پہ۔ جو آج میرے بیٹے محمود احمد تبسم نے افکار صوفیہ کانفرنس رکھی، کاش ایسی محفلیں ہو جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہو، ان کے اخلاق کا ذکر ہو، ان کے کردار کا ذکر ہو، ان کی محبتوں کا ذکر ہو، ان کے پیار کا ذکر ہو۔ مجھ سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء کا کسی ساتھی نے ذکر کیا، قبلہ شاہ صاحب نے کہ کینچی اور تحفہ پیش کیا، تو یہ ذکر کاش ہمارے نوجوان کو ملے۔ اور میں حکومت وقت کو عرض کروں گا کہ خصوصی صوفیہ جو ہمارے بر صغیرہ کے ہیں اور صوفیوں کے تاجدار سرکار غوث اعظم ہیں، ان کا ذکر ہمارے نصاب کے اندر ہو، ہم بلکہ بچوں کو پڑھایا جائے، اور بلکہ حکومت کے طرف سے ہر صوفی کا حکومت کے طرف سے جو ذکر جو سرکاری چینل پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو پتہ پڑے کہ اللہ کے جتنے ولی ہیں انہوں نے اسلام کو کس طرح پھیلایا۔ تو میرے عزیز دوستو، اخلاق صوفی ایک اخلاق ہے، دوسرا عشق ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، بخاری شریف کی حدیث، اما سائنس سے کسی نے پوچھا کہ اما حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ سنا، تو اما نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اما نے فرمایا حضور کا اخلاق تو قرآن ہے۔ ابھی یہاں بہت بڑی بات ہے، قرآن شریف کے اندر تو سورہ ابراہیم ہے، نوح ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، مگر اماں جان عشق محبت سرکار سے کیسے کرتی تھی؟ اماں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اے صحابی تو حضور کا عشق مجھ سے پوچھنا، جا کے قرآن پڑھ، پورا حضور کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ پوچھیں کسی صوفی سے اس حدیث کا، تو میں آپ کو تھوڑا آگے لے جاتا ہوں ادھر کشمیر میں، تو وہ اس حدیث کا اما سائن کا بخاری کا ترجمہ کرتے ہیں،
فرماتے ہیں شدہ مدہ، زور سے سبحان اللہ، شدہ مدہ زیرا زبرا تعریف دے وچ آیا، آما لوگاں خبر نہ کوئی خاصا رمضان پایا۔ سب آخر تک سبحان اللہ بول دیں۔ تو میاں صاحب کے شعر کا اماں سائن سلام اللہ علیہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے حدیث کا ترجمہ میاں صاحب نے ایک پنجابی شعر میں کر دیا۔ تو صوفی کا بھٹائی سائن کا نام آپ نے سنا ہے؟ ایک جرمن عورت، جرمن، کئی دنیا سے انگریز آئے، جرمن عورت ایک آئی، اس نے بھٹائی صاحب پہ اتنی تحقیق کی کہ میرے ایک دوست ہیں محتسب اعلیٰ سندھ رہے در محمد بھٹی، اس نے مجھے بتایا کہ میں حیران تھا جب جرمن گیا تو ان کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ بھٹائی سائیں کا انہوں نے جرمن زبان میں ترجمہ سندھی سے کیا ہے، تو سارے لوگ جو ہیں نا وہ بھٹائی کا رسالہ پڑھ کے باقی لوگ اللہ اللہ کر رہے تھے۔ کمال۔ اور انگریز بھی کتنے انہوں نے تحقیق کی بھٹائی سائیں پہ، حالانکہ بھٹائی سائیں کو ظاہری عالم بھی نہیں تھے، ایک بیٹ پہ بیٹھتے اللہ 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 کر رہے تھے۔ اس نے صوفی کی تحریک کیا کی؟ بھٹائی سائیں کا شعر، بھٹائی سائیں فرماتے ہیں صوفین صاف کہو دھوئی ورک وجود جو تیاں پوئے جو بسن تن پری جو۔ زور سے سبحان اللہ بول۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتے ہیں جس طرح میرے چھوٹے نانا بابا سائیں نے، بابا جان نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نہ آپ کی صورت کو دیکھتا ہے نہ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت اور اس کے اندر جو ارادہ ہے، دل اور ارادہ ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ تو بھٹائی سائیں فرماتے ہیں صوفیان صاف کہو دھوئی ورک وجود جو، صوفیوں نے سب سے پہلے اپنے دل کا جو ورک ہے، پردہ ہے، جو کاغذ ہے، جو دل جو ہے نا اس کو ایسا صاف کر دیا، حسد سے، کینے سے، بغض سے، ہر چیز سے پاک کر دیا۔ سائیں فرماتے تیاں پوئے تھو پسند تن پری جو، سائیں فرماتے جب انہوں نے دل کو صاف کر دیا پھر اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے، پھر اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا، سائیں روزی تینی فرماتے ہیں ایک ہے اخلاق، اور اخلاق کا کیا اجر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا، سیدنا ابی درداء رضی اللہ عنہ، اور صوفیوں میں سلطان العارفین فرماتے ہیں، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، سائیں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اندر سب سے پہلے صوفی سیدنا ابی ذر غفاری، باقی تو سب صحابہ کرام صوفی ہیں، سب صوفی ہیں، مگر خصوصی سیدنا ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ سلطان العارفین لکھتے ہیں، اس کی وجہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر پوری کائنات میں کوئی سچا ہے تو سیدنا ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی۔ زور سے سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اخلاق جو ہے، اخلاق آج کل ہم دیکھو نا، اگر کوئی مرشد مرید ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی مرشد کو اوپر بٹھائیں، مرید نیچے بیٹھے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے بڑا پیر کائنات میں کون ہے؟ کون ہے؟ جو سرداروں کا سردار ہے۔ امام اہل سنت نے اس کی ترجمانی کی، سب سے سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو منہ، مل کے حضور کے مداح بن جاؤ، کون دینے کو منہ، یہ دینے والا ہے سچا ماں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اخلاق جو ہے کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک اچھا تو نہیں لگتا بتاؤں، میرے ساتھ ارباب صاحب بیٹھے ہیں، اس کو پتا ہے، ایک ڈاکٹر ہندو مجھ سے ملنے آیا
تو کسی ساتھی نے بولا کہ یہ اس کو تھوڑا شوق ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، تو وہ میمن لڑکا اس کو لے کے آیا اور میں نے اسی دن اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ میں نے کہا میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تو وہ ڈاکٹر باہر گیا تو رونے لگا، اور صبح کو وہ آیا، کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھتا، مجھے کہتا ہے کہ آپ کے جو بزرگ ہیں، صوفی ہیں، علماء ہیں، ہمیں ہاتھ نہیں دیتے ہیں، ہاتھ دیتے ہیں دھوتے ہیں، تو آپ نے کھانا ساتھ کیوں کھلایا؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی انما الاعمال بالنیات، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، اللہ تعالیٰ میری نیت کو دیکھتا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ کھانا کھایا۔ تو وہ رونے لگا۔ آپ سب دوستوں کو پتا، اس نے خود انٹرویو دیا، ڈاکٹر ہے گلاٹی شہر کے اندر بدین ضلع میں۔ صبح کو وہ مجھے لے کے گیا، 1000 آدمیوں کے ساتھ وہ مسلمان ہوا۔ تو سرکار کی حدیث میں کتنی برکت ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اخلاق ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز میں کہتا ہوں سب افضل ہیں، مگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبید الغفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا ما من شیء یودع فی المیزان اسفل من حسن الخلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں، وزن میں جتنے بھی اعمال تلیں گے، ان میں سب سے زیادہ وزنی اچھا اخلاق ہوگا۔ سب سے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں حضور علیہ السلام کا خلق پڑھنا چاہیے، اخلاق پڑھنا چاہیے، سرکار کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا پڑھنا چاہیے، اہل بیت اطہار کا پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد صوفی ہیں، صوفیوں نے تو وہاں سے حاصل کیا ہے۔ تو وہ جس نے بھی آقا کی اتباع کی، سیدنا میرے عزیز و دوستو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اللہ نے عظیم کیوں فرمایا؟ تو اس لیے عظیم فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں رب پاک کے سوا اور کوئی چیز تھی نہیں، صرف رب ہی تھے بس، جو کچھ ان کی رضا کے لیے، ان کی محبت کے لیے وہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق اور عشق کیا ہے، عشق سلطان العارفین فرماتے ہیں، بس اس شعر پہ میں اختتام کرتا ہوں، سلطان باؤ فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان خبر نہ کوئی نقل کیے میرے پیر و مرشد سید محمد راشد روزی رضی اللہ عنہ کے، صحیح نے فرمایا تصوف نام کیا ہے؟ اخلاق اور عشق۔ تو اپنے رب کا عشق، محبت، آقا کریم علیہ السلام کی محبت اگر سیکھنی ہو، عشق، تو میرے غوث اعظم کی ملفوظات پڑھیں، امام ربانی سائیں کی پڑھیں، سیدنا معین الدین چشتی کی پڑھیں۔ میرے پیر و مرشد بیان کر رہے تھے تو سائیں نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کی صحبت گلاب کے پھول کے مثال ہے۔ تو جو بڑے بڑے خلیفے تھے، ہم محمودی جو کلواتے ہیں، حضرت خلیفہ محمود رحمت اللہ علیہ، جس نے کراچی شہر میں پوچھے ہنگورا قوم میں لاکھوں کے اندر، ان سب کو مسلمان میرے مرشد نے کیا۔ تو سائیں کھڑے ہو گئے، پوچھا کہ حضور اگر میسر نہ ہو، مثلا کوئی ولی نہیں ملتی ہے صحبت، تو پھر سائیں نے فرمایا بیٹا اگر گلاب کا پھول نہیں ملتا تو عرق گلاب تو ملتا ہے۔ اس نے پوچھا صحیح عرق گلاب کی مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی گزرے ہیں، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی، یا حضرت محبوب سبحانی کی، حضرت گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی، حضرت سیدنا معین الدین چشتی کی، امام ربانی سائیں کی، میرے عزیز دوست سلطان العارفین کی، جتنے بھی خانقاہ ہیں، یہ اللہ والوں کی ملفوظات ہے، یہ عرق گلاب ہے، اور اس عرق کو جب پڑھیں گے تو آپ کو گلاب کی خوشبو پہنچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے اور آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک کرے کہ یہ محبتیں ہمیشہ قائم ہو۔ جتنے بھی سرحد سے، کشمیر سے، پنجاب سے جتنے بھی مشائخ اعظام، علماء کرام، درویش، اولیاء، سجادہ نشین آئے ہیں، میں فقیر ان کو آج سانہ سندھ کی دعوت دیتا ہوں، جب بھی آئیں گے تو میں انشاءاللہ میرے لیے وہ عید کا دن ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما اپنی بارگاہ اقدس میں۔
انشاءاللہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ صوفی امن کانفرنس کراچی میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. ان کی بھی انشاءاللہ حاجی محمد رفیق کی طرف سے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، اور میں انشاءاللہ سارے جتنے بھی مشائخ آئیں گے یہ فقیر ان کو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آ جائیں گے.